اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ گفتگو ہماری جاری تھی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے حوالے سے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 سے لے کے 46 تک کا ترجمہ ہے کہ گفتگو جاری تھی خداوند عالم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اب دوسری مرتبہ بڑی نعمت میں نے جو تم پہ نازل کی وہ یہ ہے کہ تم جب 40 عمر میں کامل ہوئے تو میں نے تمہیں چن لیا اپنے لیے، میں نے منتخب کر لیا تمہیں اپنے لیے۔ واصطنعتک للنفس، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے نہیں، اپنی توحید کے لیے، اپنی توحید کے لیے چنا ہے کہ تو ایسا موحد ہے جو معاشرے کو توحید پرست بناؤ گے۔ اصطناع کا ایک معنی احسان ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں کا سنی ہے، یعنی فلاں کا نمک خور ہے، یا یہ کہ میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا کہ میں نے تمہیں چنا رسالت کے لیے، یا یہ ترجمہ کریں گے۔ یا دوسرا جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خود کے لیے تمہیں خاص کیا، اپنی توحید کے لیے تمہیں خاص کیا، اور اپنی توحید کے لیے تمہیں منتخب کیا، اپنی توحید کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ ٹھیک، جناب موسیٰ علیہ السلام مخلصین میں سے بنے۔ جب مخلص انسان مخلص بن جائے تو خداوند عالم اسے اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ جب خدا کسی کو، بس پہلے انسان مخلص بنتا ہے، مخلص بننے کے بعد خدا اسے مخلص قرار دیتا ہے، معصوم قرار دیتا ہے، اور معصوم عصمت تک پہنچنے کے بعد خدا اسے چن لیتا ہے۔ بس مخلصین افراد وہ ہیں جن کو خدا اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی توحید کے لیے، کہ یہ حضرات ہیں جو توحید کو پہنچائیں گے، معاشرے کے امام بن سکتے ہیں، اور معاشرے کو موحد بنا سکتے ہیں، توحید پرست بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اذهب انت واخوک، تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی جائے، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ۔ میری نشانیاں عصا ہے تیرے ہاتھ میں، ہاتھ ہے تیرا پاکیزہ ہاتھ جب تیرے سینے پہ جائے گا تو روشن ہو جائے گا۔ یہاں عصا ہے کہ یہ اژدہا بنے گا، سانپ بنے گا، یہ میری آیات ہیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں کبھی نہ رکنا۔ تنیا، لا تنیا، نہ رکنا، ایک جگہ نہ رکنا، باطل میں رشد نہ کرنا۔ ولا تنیا، میرے ذکر میں ایک جگہ نہ رکنا، یا یہ ہے ترجمہ، یا باطل میں کبھی رشد نہ کرنا، باطل میں کبھی ترقی نہ کرنا، ہمیشہ سیدھی میری راہ میں ترقی کرنا، میرے ذکر میں ترقی کرنا۔ ولا تنیا، و سستی نہ کھاؤ، ایک جگہ نہ رکو۔ ولا تنیا یعنی ایک جگہ نہ رکو میرے ذکر کے حوالے سے، یعنی ایک جگہ رکنا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ 2 دن مساوی ہو جائیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ وہ نقصان میں، خداوند عالم ہی کہہ رہا ہے ولا تنیا، ایک جگہ نہ رکو، ہمیشہ ترقی، ہمیشہ بلندی تک، ایک زینہ کراس کر کے دوسرے زینے پہ آؤ۔ ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی جانب، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہوا ہے، سرکشی اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، یہ اس کی سرکشی ہے۔ سرکش ہوا ہے نہیں کیا، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، بس تم دونوں کہو اس سے نرم بات، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ حق کو قبول کرنے میں نصیحت لے، او یخشی یا عظمت خدا سے خوف کھائے۔ دیکھیں جی، اول جو بہت مہم ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اول گئے تو نرم تھے، نرمی سے دعوت دی۔ جب دیکھا کہ سرکشی بڑھ رہی ہے، فرعون کی سرکشی، آل فرعون کی سرکشی بڑھ رہی ہے، تو سختی کی جناب موسیٰ نے۔ اس کے بعد ڈرے نہیں، وہاں سے تو سختی تھی، ہمیشہ تھی، فرعون اور آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ سختی تھی، لیکن جناب موسیٰ شروع میں نرم تھے،
اور جب ان کی بات کو قبول نہیں کیا گیا، حق بات کو قبول نہیں کیا گیا، تو انہوں نے تو سختی دکھائی تھی، دشمن نے تو سختی دکھائی تھی، انہوں نے بھی سختی دکھائی کہ ہاں ہم صحیح عقیدے پہ قائم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے اور دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ سختی حالانکہ یہ سختی بذات خود ایک نرمی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو سختی ہے وہ خود نرمی ہے، خود رحمت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو۔ ایک اس پیغمبر شروع میں نرم بات کرتا ہے اول، اور جہاں کفار اور منافقین آئے تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار اور منافقین پہ، وغلظ علیہم، سختی کرو ان پہ۔ بس یہ آپس میں تضاد نہیں ہے کہ نبی ایک جگہ نرم ہو رہا ہے، ایک جگہ کیا ہے سخت ہو رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی کا سخت ہونا بذات خود ایک رحمت ہے، بذات خود ایک رحمت ہے۔ کیونکہ سخت کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حق کی پامالی ہو رہی، حق کی پامالی ہو رہی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام جو معتدل افراد ہیں ان کی نسبت نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ کفار اور منافقین ان کی نسبت سخت ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جاؤ، فرعون اب کافر تھا، اس کی طرف جاؤ اور نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، بس شروع میں نرم رویہ رکھو، دیکھو اگر سرکشی میں بڑھ رہے ہوں تو تم سختی کرو، تمہیں ڈرائیں تو تم بھی ثابت قدم رہو، سختی سے تم اپنا دفاع کرو۔ ٹھیک، قال، ان دونوں حاضر تھے خدا کی بارگاہ میں، خدا دونوں سے کلام کر رہا تھا، جناب موسیٰ سے اور جناب ہارون سے۔ قال ربنا اننا نخاف، ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم خوف کھا رہے ہیں۔ کس کا خوف ہے؟ وضاحت کر دی کہ ہمیں اپنی جانوں کا خوف نہیں، دیکھیں کس کا خوف ہے۔ اگر یہ آیات دوسری آیات سے نہ ملائیں تو معاملہ حل نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ آئے گی کہ یہ حضرات اپنی جان کے لحاظ سے خوف کھا رہے تھے کہ ہماری جان چلی جائے گی۔ دیکھیں قرآن کی دوسری آیات سے بھی ملاتے ہیں ہم، اور ان کا بھی، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں کہ این یفرط علینا، کہ یہ فرعون ہمارے بارے میں زیادتی نہ کرے۔ زیادتی کیا تھی؟ زیادتی ہم بتاتے ہیں کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت، فرعون ملعون نے کہا کہ اگر تم مجھے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانو گے، رب مانو گے، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا، قید کر لوں گا، تم قید میں پڑ جاؤ گے۔ بس دھمکی تھی فرعون کی کہ اگر تم میرے کو نظریے کو قبول نہیں کرو گے، مجھے رب نہیں مانو گے، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانو گے، تو بس یہاں جناب موسیٰ، بس قرآن کی بعد والی آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے جا کے شروع میں نرم تھے جناب موسیٰ، اور اب جب موسیٰ سے ایسی بات کی ملعون نے، فرعون نے، تو جناب موسیٰ بھی ثابت قدم ہو گئے، کہا کہ میں تمہیں ہرگز رب نہیں مانوں گا۔ بس یہ گہرائی ہے قرآن کریم کی کہ اپنی جان کے لحاظ سے خوف نہیں تھا، خوف یہ تھا کہ زبردستی ہمیں اپنے عقیدے کو منوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ او یتگا، او این یتگا، یا وہ مزید سرکش بن جائے گا، یا وہ ہم پہ زیادتی کرے گا، کہے گا کہ اگر تم نے مجھے رب نہیں مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، یا دوسرا او این یتگا، یا اپنے رب ہونے میں مزید، اپنے رب کے دعوے میں وہ مزید سرکش ہو جائے گا کہ کہا بلا کے، جناب موسیٰ نے جب پیغام دیا لوگوں کو خدا واحد کا تو سب لوگوں کو بلایا اور کہا کیا؟ یہ جملے کہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی رب نہیں تمہارا، یا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، یا میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں۔ ٹھیک، بس یہ او این یتگا، یعنی مزید وہ خود سرکش ہو جائے گا، اپنے دعوے میں کہ اپنے رب ہونے کے دعوے میں مزید وہ سرکش ہو جائے گا۔ قال، خداوند عالم نے کہا، لا تخافا،
تم دونوں خوف نہ کھاؤ، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہیں تنہا ہونے نہیں دوں گا۔ قال خداوند عالم نے کہا لا تخافا، خوف نہ کھاؤ تم دونوں، میں تمہاری نصرت کروں گا۔ فرعون کی زیادتی اور سرکشی کے مقابلے میں خوف نہ کھاؤ، یہ نہ کہ اپنی جان کے حوالے سے، فرعون کی زیادتی اور سرکشی کے حوالے سے خوف نہ کھاؤ، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، تمہیں تنہا ہونے نہیں دوں گا۔ اننی معکما، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ ساتھ وہ نہیں کہ عام والا کہ خدا ہر ایک کے ساتھ، نہیں، یہ خاص والا، رحمتوں کے ساتھ، خاص رحمت کے ساتھ۔ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی میری رحمت تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اسمع و ارا، جو یہ فرعون کہتا ہے میں سن رہا ہوں، اور جو یہ عمل کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، سارا کچھ مجھے معلوم، بس تم نے اس کا سہارا لیا ہے جو فرعون پہ غالب ہے، بلکہ پورے جہاں پہ غالب ہے، بس تم نہ خوف کھاؤ، نصرت تمہیں ہمیشہ ملے گی۔ تبھی دیکھیں جناب موسیٰ کہیں بھی خوف نہیں کھائے، حالانکہ پیچھے والا لشکر ڈر رہا تھا کہ فرعونی لشکر ہمارے پیچھے ہے، کہا کلا، ہرگز نہیں، ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے نجات دے گا۔ بس یہ وعدہ خداوند عالم نے کیا، اور ان دونوں حضرات کو یقین کامل ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔